بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ نشست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے متعلق تھی، لیکن بعض فنی وجوہات کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سگنلز ڈراپ ہو رہے تھے، تو نشست پوری نہیں ہو سکی تھی۔ تو آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پر بات چل رہی تھی۔ ان کے دور میں جو دو بڑی طاقتیں تھیں، یعنی قیصر و کسریٰ، اور جو صدیوں سے مشرق و مغرب پہ حکمرانی کر رہی تھیں۔ کسریٰ کے پاس تقریباً ایشیا کا اکثر حصہ تھا، اور قیصر کے پاس ایشیا کا بھی کچھ حصہ تھا، جیسے شام کے علاقے ہیں اور موجودہ ترکی کا علاقہ ہے جسے اناطولیہ کہا جاتا تھا اور ایشیا کوچک کہا جاتا تھا، اور اس سے پیچھے یورپ کا بہت بڑا علاقہ۔ تو یہ دونوں عالمی طاقتیں تھیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان دونوں سے ابتدائی جھڑپیں ہوئی تھیں، کچھ سرحدی علاقے کچھ فتح ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان دونوں طاقتوں کے خلاف بھرپور جہاد ہوا اور بڑے بڑے معرکے ہوئے۔ پہلا معرکہ، جسے معرکہ یرموک اول کہا جانا چاہیے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وہ صرف 6 دن کے بعد وہ پیش آیا تھا، اور اس لڑائی کے دوران مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 36,000 تھی، اور ان کے مقابلے میں رومی جو تھے وہ 2 لاکھ سے زائد تھے۔ تو اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ مسلمان ایک سپہ سالار کو چنے۔ اب تک مسلمان 6-6 7-7 ہزار کے الگ الگ دستوں کی شکلوں میں الگ الگ محاذوں پہ تھے، وہ سب یکجا ہو گئے یرموک کے میدان میں، اور مشورے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بنائے گئے، اور اس کے بعد اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو چکا تھا، تو اس معرکے میں فتح کی خبر وہاں پہنچی ہے، اور انہوں نے پھر یہی ابھی جنگ جاری تھی، جنگ کا آخری دن تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی وفات کی اطلاع یہاں میدان جنگ میں پہنچی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے انتظامات کیے شام کے لیے، اور چونکہ اب تک شام کے محاذ کے لیے کوئی مرکزی سپہ سالار نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مرکزی سپہ سالار مقرر کیا۔ آئندہ کے تمام جو سالار تھے ان کے ماتحت ہو گئے۔ اس کے بعد جو بڑی فتوحات ہوئی، ان میں سے دمشق کی فتح بہت اہم ہے، کہ جو اس زمانے میں تو رومیوں کا کیپٹل نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ ایک اہم دارالحکومت کی شکل میں رہا۔ آج بھی وہ شام کا دارالحکومت ہے، اسے مسلمانوں نے گھیرا ہے دائیں اور بائیں سے، اور اس دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس طرف تھے وہاں رومیوں نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی، مصالحت کے طور پہ انہیں اندر آنے دیا، اور جس طرف سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں سے مسلمانوں نے حملہ کر کے وہاں داخل ہوئے، بلکہ یہ حملہ پہلے ہوا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پورا شہر بزور شمشیر مسخر ہو جائے گا، تو انہوں نے سپہ سالار اعلیٰ سے دوسری طرف کے دروازے سے ان سے بات کر کے شرائط منوا کے ان کو اندر آنے دیا۔ تو آدھا شہر جو ہے وہ سلحن فتح ہوا، آدھا شہر بزور شمشیر فتح ہوا، اور مسلمانوں کے عدل و انصاف کی یہ انتہا تھی کہ اس شہر پر اگلے زمانوں تک، یعنی بنو امیہ وغیرہ کے زمانے تک بھی اس شہر پہ یہی احکامات نافذ تھے کہ آدھا شہر جو تھا ان میں جو شرائط طے کی گئی تھیں وہ شرائط پر مسلمان بعد کے خلفاء بھی ان پہ عمل پیرا رہے، اور جو شہر بزور شمشیر فتح ہوا تو ظاہر وہاں تو شرائط طے نہیں ہوئی تھیں، اس لیے وہاں مسلمان اپنی جو اسلامی شریعت کے تحت جو کر سکتے تھے ہر چیز میں وہ آزاد تھے۔ تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ شہر کے درمیان ان کا بڑا مشہور مرکزی چرچ تھا ان کا، وہ شہر کے درمیان اس طرح تھا، بالکل بیچ میں تھا، تو اس لیے آدھا حصہ جو اس کا فتح ہوا تھا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر نے آ کے اس کے آدھے تک وہ انہوں نے فتح کیا تھا، وہ جو سیدھ بنتی تھی وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی بنتی تھی، اور آدھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو افواج آ رہی تھی ان کی سیدھ کے اندر آیا تھا،
اور انہوں نے فتح کیا تھا، تو اس چرچ کے بارے میں بھی یہی طے ہوا تھا کہ جو آدھا ہے جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت میں آیا ہے، چرچ کا مرکزی حصہ بھی وہی تھا، یعنی اس کی عمارت اور اس میں جو عبادت گاہ وغیرہ تھی اسی میں تھی. تو شرائط میں یہ طے تھا کہ ان کے جو چرچ ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، تو وہ ویسا ہی تھا. البتہ جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں چرچ کا آدھا حصہ آیا تھا وہ میدان تھا، یعنی احاطہ تھا، باؤنڈری کے اندر تھا. تو وہاں وہ چونکہ مسلمانوں کے پاس بغیر کسی شرط کے آیا تھا، تو وہاں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی. اور وہی مسجد آج کل، یعنی آج کل کیا، بنو امیہ کے زمانے میں پھر اس کو بڑا کیا گیا تو اس کو جامع اموی کہا جاتا ہے. تو وہ آج بھی دمشق کی مشہور مساجد میں سے ہے. تو خیر اس کے بعد حمص فتح ہوا، اور حمص جو ہے وہ ان کا پایا تخت تھا. قیصر سال کا یوں سمجھے تقریباً 6 مہینے وہ یہاں حمص میں گزارتا تھا اور 6 مہینے وہاں قسطنطینیہ میں گزارتا تھا. تو یہ بہت اہم شہر تھا، اور اس کا چونکہ دفاعی انتظامات ہی بہت سخت تھے تو مسلمانوں نے کافی طویل اس کا محاصرہ کیا، اور آخر میں ایک کرامت کے طور پہ صحابہ کرام نے جو تکبیر کے نعرے لگائے ان سے شہر کی فصیل میں دراڑیں پڑ گئیں اور وہ ڈر گئے رومی کے فصیل گر جائے گی، چنانچہ انہوں نے وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا. یہ فتوحات اگر آپ نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ مسلمان شام کا تقریباً جنوبی حصہ اور وسطی حصہ، اور وسطی حصے سے بھی کچھ اب اوپر چلے گئے تھے، یعنی اب شمالی شام کی طرف پیش قدمی ہونے والی تھی. تو یہ صورتحال دیکھ کر پھر قیصر نے بہت زیادہ تیاریاں کی، اور اس نے یورپ تک سے اس نے لشکر منگوائے، جو ان کے باجگزار ممالک تھے وہاں سے لشکر منگوائے، اور یہ بہت بڑا سیلاب وہ مسلمانوں کی طرف بڑھا. اور اسے دیکھتے ہوئے پھر مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، آپس میں مشورہ کیا، اور طے یہ ہوا کہ یہ حمص کو جتنے بھی شہر فتح کیے ہیں اب تک، یہ سب کو چھوڑ کے ہم واپس عرب کی سرحد پہ آ جائیں، جہاں پہ یرموک کا میدان ہے وہ بھی سرحدی علاقوں میں تھا، وہاں واپس آ جائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو تو ہم واپس صحرائے عرب کے اندر آ سکیں. تو اس میں پھر جو لڑائی ہوئی ہے یہ یرموک کا دوسرا معرکہ ہے، اور جو عام طور پہ یرموک کا معرکہ جو کہا جاتا ہے وہ اس معرکے کو کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر 3 دن تک بہت سخت لڑائی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے اس میں ایمان افروز واقعات اس کے اندر پیش آئے ہیں جن کی تفصیل وہ کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں صحابہ کے واقعات کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور دشمنان اسلام وہ خائب و خاسر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس لڑائی کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ جو لکھا ہے شام کی فتوحات کے راویوں نے کہ ان میں ایک صحابی تھے حباس ابن قیس، تو وہ لڑائی میں یعنی اتنے جوش و خروش سے لوگ شریک تھے کہ لڑائی کے دوران ان کا پاؤں کٹ گیا، وہ کٹ کے الگ ہو گیا، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوا، اور کافی دیر بعد یا کچھ دیر بعد پھر تکلیف کا احساس ہوا ان کو، تو انہوں نے دیکھا تو ان کا پاؤں کٹا ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اور اس فتح میں مسلمان جو تقریباً 3000 جو مسلمان ہیں وہ شہید ہوئے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد وہ رومی قتل ہوئے، اور اس لڑائی نے گویا کہ شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. اور اس کے بعد جو قیصر تھا وہ قیصر اس وقت یہ قیصر جو ہے اس کو ہرقل کہا جاتا ہے، ہرقل، اور یہ عربی تلفظ اس کا ہرقل ہے، اور اگر اس کا انگریزی تلفظ کریں تو ہرکولیس ہے. ہرکولیس اصل میں تو یونان کے جو وہ دیوی دیوتا مانتے ہیں نا ان میں سے ایک ان کا مزعومہ دیوتا ہے، اس کو ہرکولیس کہا جاتا ہے. پھر وہ نام اختیار کر لیا آگے بہت سے لوگوں نے. تو یہ اس وقت انطاکیہ میں ٹھہرا ہوا تھا. انطاکیہ جو ہے یہ شہر اس وقت یعنی ترکی اور شام کی سرحد پر تھا. کبھی یہ شام والے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، کبھی ترکی والے، آج کل یہ ترکی میں شامل ہے. تو یہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ دیکھوں کیا فیصلہ ہوتا ہے لڑائی کا. تو جب اسے معلوم ہوا کہ شکست ہو گئی تو اس نے پھر وہاں سے مطلب وہاں سے واپس یورپ چلا گیا، اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ الوداع شام، تجھے میرا آخری سلام. یہ ہرقل وہی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور بخاری شریف کے بالکل ابتدا میں وہ واقعہ مذکور ہے. تو یہ تو شام کی فتوحات کا حال ہوا. دوسری طرف جو اچھا یہاں تک امید ہے بات ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کوئی اگر سوال آپ چاہیں تو مختصر سا یہاں پہ ٹیکسٹ میسج میں کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں.
یہ اگر کسی کا مائک آن ہے تو وہ اس طرح بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم چیز یہ ہے، آپ جو ہے نا جب بھی سبق ہوا کریں نا تو سبق سے پہلے تھوڑا سا مطالعہ ضرور کر لیا کریں۔ یعنی سبق کا اعلان تو ہو جاتا ہے آج کس موضوع پر بات ہوگی، اور اس مطالعے میں اگر آپ نقشہ کوئی سامنے رکھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور کم از کم سبق کے دوران وہ مقامات وغیرہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ یہ فلاں علاقے میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اور فلاں فلاں شہر اس میں تھے، جیسے بھی یہاں اہم شہر ہیں، دمشق ہے، حمص ہے، اس طرح پیچھے یرموک کا میدان ہے۔ تو جب آپ کے تصور کے اندر وہ مقامات ہوں گے نا تو پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے ابھی اگر کوئی شخص، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جی میں کراچی گیا، کراچی سے پھر میں کوئٹہ چلا گیا، پھر کوئٹہ سے میں جو ہے نا راول پنڈی آ گیا، تو چونکہ مقامات کا تعین ذہن میں تو سمجھنا آسان ہے، لیکن ایک شخص وہ پاکستان کو نہیں جانتا، اس سے جب آپ یہ بات کریں گے اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ان کا سفر کا جو وہ نقشہ تھا وہ کیا تھا، یہ کہاں سے کہاں جا رہے تھے۔ اچھا، بہرحال یہ تو مسئلہ ہوا شام کا۔ آگے چلیں۔ سر جی کتاب کا نام بتا دیں، جب آپ پوچھ رہے ہیں نقشوں کے لیے جی کون سی کتاب کتاب کا نام؟ مطالعے کے لیے؟ نہیں، مطالعے کے لیے دیکھیں، مطالعے کے لیے وہ اپنی ہر بندے کی اپنی پہنچ رینج الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بڑی کتاب لے سکتے ہیں تو البدایہ والنہایہ آپ لے لیں، اور ہاں اس میں پھر فرصت بھی آپ کو کتنی ٹائم کتنا ہے، تو البدایہ والنہایہ بہترین کتاب اس حوالے سے، اس کا اردو ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ عربی پڑھ سکیں تو بہت خوب ہے۔ اچھا، پی ڈی ایف کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گا۔ تو اچھا، مختصر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مختصر پھر تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی صاحب کی ہے، اس کا آپ مطالعہ کر لیا کریں، اور اگر متوسط اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ امت مسلمہ ہے، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نقوش کے لیے ایک کتاب ہے اطلس فتوحات اسلامیہ، اطلس فتوحات اسلامیہ، یہ دارالسلام والوں نے شائع کی ہے، اور یہ بھی پی ڈی ایف بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کے اندر آپ یہ جب اس کو آپ بار بار دیکھیں گے نا تو یہ مقامات اور علاقے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں ایران کے محاذ کی جانب۔ ایران کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں جب جو کسرا تھا، کسرا پرویز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جس نے چاک کیا، پھر وہ اس کی بدبختی تھی، وہ جلدی مر گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اور وہ مر گیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا 6 مہینے بعد، وہ بھی مر گیا۔ تو اب وہاں پہ جو نا کوئی قابل بندہ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے خاندان کی ایک شہزادی بوران دخت کو انہوں نے اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب وہاں پہ گویا کہ عورتوں کی حکومت چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ان کے علاقوں میں قبضہ شروع کر دیا، یعنی فتوحات آگے بڑھنے لگی، تو انہیں خطرہ ہوا کہ عورتیں تو نہیں سنبھال سکتی، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے کسریٰ کے خاندان کا ایک شہزادہ جو کم عمر تھا، کوئی 17-18 سال کی عمر تھی، اس کو انہوں نے نیا کسریٰ اس کو متعین کر دیا، اور پھر بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے فوجیں جمع کرنا شروع کی۔ یہاں سے جو لشکر گئے ہیں مسلمانوں کے، یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، صدیق اکبر کے زمانے میں مثنیٰ بن حارثہ وہاں پہ لڑائیاں جہاد شروع کر چکے تھے۔ اب ایک بڑی جنگ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، اور اس ترغیب میں بنو ثقیف جو قبیلہ ہے، یعنی طائف والے جو ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا۔ ان کے جو امیر تھے ابو عبید بن مسعود، انہوں نے سب سے زیادہ یعنی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ نفری انہوں نے پیش کی، اور پھر اور لوگ بھی آئے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبید ثقفی ہی کو اس لشکر کا امیر بنا کے ایران کی سرحدوں پر انہوں نے بھیجا، عراق کی سرحدوں پر بھیجا۔ جب یہ لشکر وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں ایک بڑی جنگ پیش آئی ہے اس کے بعد، جسے جنگ جسر کہتے ہیں۔ اس میں ابو عبید ثقفی اب امیر بن گئے تھے، اور مثنیٰ بن حارثہ جو پہلے سے ایک فوج لے کے وہاں موجود تھے، وہ گویا کہ ماتحت کے طور پر ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ایرانیوں نے، یہ دریا کے کنارے لڑائی ہوئی ہے، تو ایرانیوں نے مسلمانوں کو
وہ پیشکش کی، یعنی جنگ سے پہلے آپس میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، تو ایرانیوں نے کہا کہ بھی آپ دریا کے پار آ کے لڑیں یا آپ دریا کے ساتھ میدان خالی چھوڑ دیں، ہم دریا کے پار آتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبید رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ ابو عبید جو ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، لیکن راجح قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دریا کے پار جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی قوت اور ان کی دلیری اس کا سکہ بیٹھ جائے دشمنوں کو، تو دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ تو ایرانیوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا، اتنی بڑی لڑائی کے لیے جتنا بڑا میدان چاہیے اس کے مقابلے میں تنگ جگہ انہوں نے چھوڑی، اور پھر جب لڑائی ہوئی تو وہ اپنے ہاتھی میدان میں لے آئے۔ اور اس سے پہلے ہاتھی کسی جنگ میں مسلمانوں کو ہاتھیوں کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چلو خیر، انسان تو ہے وہ تو دیکھ لیتا ہے چلے ہاتھی ہے، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن گھوڑے جو تھے مسلمانوں کے اور اونٹ جو تھے، انہوں نے پہلی بار یہ چیز دیکھی تھی۔ تو جانور کسی چیز کو دیکھ کے نا پہلی بار دیکھ کے بدک جاتا ہے، تو مسلمانوں کے گھوڑے بھی اس میں بہت بدکے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قدم مسلمانوں کے وہاں جمنا مشکل ہو گیا، تو ایرانیوں نے مسلمانوں کو دھکیل کے وہ دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ تو احتیاطاً ایک دریا پہ پل بنایا گیا تھا تاکہ ہنگامی طور پہ وہ کام آئے، تو کسی مجاہد نے زیادہ جوش کی وجہ سے کہ بھی مسلمان پیچھے نہ ہٹیں اس پل کو بھی توڑ دیا، لیکن دشمن کا دباؤ تو اتنا زیادہ تھا، پیچھے ہٹنے کے ساتھ چارہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے پھر مسلمان دریا میں گرنے لگے اور بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ ابو عبید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ کئی نامور صحابہ و تابعین وہ دشمنوں کے ہاتھیوں کے ساتھ یعنی گتھم گتھا ہو گئے تلواروں کے ساتھ، اور اسی کے اندر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو میدان جنگ سے تو بچ کے نکل گئے، لیکن وہ جنگلوں ویرانوں میں جا کے انہوں نے یعنی ہفتے مہینے انہیں رونے میں گزار دی کہ ہم سے کیا ہوا، کیونکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا اور اس پہ قرآن مجید میں اس میں وعید آئی ہے۔ تو وہ حالانکہ یہ تو مجبوری تھی جو قرآن مجید کے اندر ہے، وہ اس طور پر ہے کوئی آدمی غداری کر کے یا مسلمانوں کو دھوکہ دے کے وہ میدان جنگ چھوڑ جائے یا بزدلی کی وجہ سے چھوڑ جائے۔ یہاں تو مسئلہ تو یہ تھا کہ اضطراری حالت میں پیچھے ہٹے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں کی ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں ایک نیا لشکر تیار کر کے انہوں نے بھیجا ہے، اور دوسری جنگ جو پیش آئی اس کو جنگ بوئب کہتے ہیں۔ یہ رمضان سن 14 ہجری میں ہوئی ہے دریائے فرات کے کنارے، اور اس لڑائی میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے، اور انہوں نے دشمنوں کو دریا کے پار آنے کا موقع دیا، اس بار آپ لوگ پار آ جائیں۔ تو ایرانی پر اس طرف آ گئے، اور پھر بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور روایات کے مطابق 1,00,000 ایرانی سپاہی اس میں مارے گئے، اور ان کی ہڈیاں ایک عرصے تک اس میدان میں بکھری رہیں۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ادھر جو یزدگرد تھا اس کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا تھا، اور ایک بڑی جنگ کی وہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تو وہ اب جو ان کی تیاریاں تھیں، جو فائنل تیاریاں تھیں کہ مسلمانوں کو ہم دھکیل کے عرب میں داخل ہو جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی اس بات کی اطلاع تھی، تو آپ نے بھی اپنے طور پہ پورے عرب کے اندر آپ نے خطیب بھیجے، داعی بھیجے جہاد کی تیاری کے لیے، اور لشکر تیار کیا، اور پھر مشورہ ہوا کہ سپہ سالار بن کے کون جائے۔ تو یہ جنگ قادسیہ کہلاتی ہے، اور دنیا کی تاریخ میں بڑی جنگوں میں سے ایک ہے۔ تو اس میں یہاں تک بات آ رہی تھی کہ چونکہ یعنی یہ لڑائی ایسی ہے مسلمانوں کو بڑی ہمت کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں قیادت کرتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ تو لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ خدا نخواستہ آپ کی موجودگی میں شکست ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی اور کو کمان دیں۔ تو آخر حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی کمان دی گئی، اور وہ لشکر لے کے روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں، ایران پہنچے ہیں، عراق یعنی وہاں سرحدوں پر پہنچے ہیں، تو مثنیٰ بن حارثہ جو تھے وہ وہاں پہ وفات پا چکے تھے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ عراق کے جتنے بھی سپہ سالار تھے سب کے یہ مرکزی سپہ سالار یہ بن گئے، اور مجاہدین جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ تقریباً 30,000 لگ بھگ کم و بیش 30,000 تھے، اور ان میں 300 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور ان میں 70 سے زیادہ وہ تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یعنی ایک بہترین لشکر مسلمانوں کا تھا۔ اس کے بعد جو
ایرانیوں کا جو پایا تختہ مدائن، وہاں مسلمانوں کی جانب سے کئی سفیر گئے ہیں یہ کے بعد دیگرے، اور کس طرح کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تاکہ اس پہ یعنی حجت پوری کر دی جائے۔ تو ان میں حضرت نعمان ابن مقرن ہیں، عاصم ابن عمر ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، یہ بہت سارے حضرات یہ گئے ہیں، اور لیکن کسریٰ نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو یہ کہا کہ تم لوگ تو بھوکے ننگے لوگ تھے اور ہمارے غلام تھے، تو تم لوگوں کو چلو ہم اتنا کرتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں کھانا پینا کپڑا شپڑا دے دیں گے، اور تمہاری مرضی کا کوئی حاکم تمہیں مقرر کر دیں گے، ہماری جو نیابت میں حکومت ہے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو پھر ایک بڑی زبردست تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر پہلے تو اپنا حال بیان کیا، اسلام سے پہلے ہمارا کیا حال تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دعوت اور آپ کی خوبیاں، اور پھر اسلام کا بلند ہونا، اسلام کی برتری، کفر کی پسپائی، ساری چیزیں بیان کی، اور آخر میں فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو اس دین کو مان لے تو ہمارا بھائی ہے، جو نہ مانے مگر وہ جزیہ دے، یعنی ہمارے ساتھ وہ معاہدہ اس کا ہو جائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، تو اس سے بھی ہماری لڑائی نہیں ہے، لیکن جو نہ دین کو مانتا ہے نہ وہ ہمارے ساتھ وہ ہماری حفاظت میں آتا ہے تو پھر اس سے لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو آپ چاہیں تو جزیہ دے دیں، چاہیں تو جنگ کریں، چاہے تو مسلمان ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ کہ پھر یزدگرد جو تھا اس نے کہا کہ ان میں سے بڑا آدمی کون ہے نا صاحب جو یہ وفد آیا، تو عاصم بن عامر نے آگے پڑھ کے کہا بھی میں ہوں، تو ایک مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پہ لدوا دیا یعنی ان کی بے عزتی کے لیے، اور یہ صحابہ کرام یہ واپس چلے گئے۔ تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے بدشگونی کی، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ کسی کو مٹی دینا، ان کے ہاں ایرانیوں کا مشہور تھا کہ مٹی دینا ایسا ہے کسی کو آپ نے اپنی زمین دے دی۔ تو بہرحال آخر میں قادسیہ میں جناب آمنے سامنے ہوئے، اور رستم کے پاس 1,20,000 تو اس کی پیشہ ور فوج تھی، اور 80,000 وہ قبائلی جنگجو تھے، یعنی 2 لاکھ سے اوپر آپ یہ سمجھے وہ لشکر تھا۔ اور یہاں پر بھی رستم کے سامنے بھی مسلمانوں کے سفیر گئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ جا کے بات چیت کی، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ جا کے بات چیت کی ہے، اور ان کے جو بعض الفاظ ہیں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ رستم سے، وہ بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں کہ یہ لوگ بار بار پوچھتے بھی تم لوگ آئے کیسے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمارے ملکوں میں آنے کی۔ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، یعنی ہم لوگ خود تھوڑی آئے ہیں، ہمیں تو ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہے، بھیجا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لے آئیں، اور بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکالیں، من ضیق الدنیا الی سعتها، تنگی سے نکال کے وسعت کے اندر لے آئیں، اور ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، باقی باطل ادیان کے ظلم و ستم سے نکال کے اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ تو یہ پورا جو اسلامی فلسفہ ہے جہاد کا، یہ اس ایک جملے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو خیر آخر میں پھر جنگ ناگزیر ہو گئی، مذاکرات ناکام ہو گئے، تو رستم نے جب جنگ کے لیے وہ نکل رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اب عربوں کو مٹا دوں گا۔ تو کسی درباری نے کہا کہ اگر خدا نے چاہا، تو رستم نے غصے سے کہا خدا نے نہ چاہ تب بھی، یعنی ایسا غرور تھا اپنی فوج پہ کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اگر نہیں بھی چاہتا پھر بھی ہم عربوں کو مٹا دیں گے۔ تو یہ شوال سن 15 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں صورتحال یہ تھی کہ حضرت سعد جو امیر فوج تھے، بھی اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے کیسے امتحانات آتے ہیں۔ جو قدیم زمانے کی جنگیں تھیں نا، وہ سپہ سالار کے بل بوتے پہ لڑی جاتی تھیں، آج بھی ایسا ہے لیکن پہلے تو بہت زیادہ۔ آج کل سپہ سالار بہرحال کمانڈر ان چیف ہو، بعض اوقات سینکڑوں میل دور ہوتا ہے، وائرلیس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور دیگر ذرائع سے بات کر، اس وقت تو سپہ سالار لازماً وہ جنگ کے اندر ہوتا تھا، اور اسی کی ہمت پہ ساری جنگ موقوف ہوتی تھی۔ تو سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ جناب وہ جنگ لڑنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور صحیح طریقے سے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی پوری کمر پہ اتنے بڑے بڑے دانے ہو گئے تھے کہ وہ لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو لیٹنے کی ایک ہی صورت تھی کہ الٹے لیٹیں، اوندے منہ۔ تو
جو میدان جنگ کا آخری حصہ تھا جہاں مسلمانوں کے لشکر کی آخری صف تھی، وہاں پہ ایک پرانا سا قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا، کوئی محل تھا جو کھنڈر ہو چکا تھا. اس کی چھت پہ آپ نے ایک تکیہ رکھ کے نا، تکیے پہ اپنا پیٹ آپ نے رکھے، اوندے منہ آپ لیٹ گئے، اپنا سر جو تھا منڈیر سے تھوڑا سا آگے کر لیا، اور اس حالت میں 3 دن اس جنگ کی قیادت کی ہے. یہ کمال تھا. یعنی ایسی حالت میں قیادت بھی کیسی کی، یعنی دشمن کی اتنی بڑی فوج، کئی گنا بڑی فوج، اور اس کے سارے حربوں کو ناکام بنایا، اور اپنی مختصر فوج کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور اللہ کی مدد و نصرت وہ شامل حال ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ چونکہ بڑی تاریخی جنگ تھی، اگر آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، چاہے وہ فتح البلدان اٹھائیں علامہ بلازری رحمہ اللہ کی، یا آپ تاریخ طبری دیکھیں، یا ابن جوزی کی المنتظم دیکھیں، یا حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، تو آپ کو باقاعدہ اس میں وہ تفاصیل ملیں گی کہ اس جنگ کے پہلے دن کا کیا نام تھا، دوسرے دن کا کیا نام تھا، تیسرے دن کا کیا نام تھا. اب پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا تھا، اور جو تیسرا دن تھا اس کو لیلت یوم عماس کہا جاتا تھا، اور اس دن جو آخر میں لڑائی ہوئی ہے، وہ رات کو بھی لڑائی ہوئی ہے تیسرے دن، اس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہی وہ لڑائی ہے کہ جس کے اندر وہ جو حضرت خنسہ بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی عرب کی، تو ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ جب زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا معاویہ، اور ایک بھائی تھا ان کا صخر. تو زمانہ جاہلیت میں قبائل لڑتے تھے آپس میں، تو جو معاویہ جو تھے ان کے بھائی، وہ کسی لڑائی میں وہ قتل ہو گئے. جو دوسرا بھائی تھا صخر، وہ زخمی ہو گیا. اب ایک تو ایک بھائی کے قتل ہونے کا دکھ ظاہر بہنوں کے لیے اس سے بڑا کیا صدمہ، دوسرا زخمی ہے. تو اس زخمی کی تیمارداری، اس کی مرہم پٹی، وہ علاج معالجہ خود کرتی رہی. اس زمانے میں آج کل کے ڈاکٹر اور یہ ہاسپٹل وغیرہ تو نہیں تھے، اور خاص طور پہ عرب میں تو بالکل بھی نہیں تھے. تو وہ جناب 1 سال تک تیمارداری کی، اور ظاہر ایسی حالت میں تو بہن کی ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، لیکن نہیں ہوا، اور 1 سال بعد دوسرا بھائی بھی وہ بھی مر گیا. تو ان کو اتنا زیادہ غم ہوا کہ کچھ حد نہیں. تو یہ ایک عام ایک قبائلی خاتون تھی ہیں. تو جیسے جو عرب قبائل کے لوگ جو ہے نا، کچھ نہ کچھ اشعار وہ لوگ کہا کرتے تھے، عام بدو بھی کہا کرتے تھے. تو پہلے بھی اکا دکا اشعار تو کہتی تھی، لیکن آواز آ رہی کہ مجھے لگا شاید سلسلہ منقطع ہو گیا. آواز آ رہی ہے آپ کی، الحمدللہ آواز. اچھا، شکر الحمدللہ. تو وہ انہوں نے اس غم کے اندر نا، انہوں نے اشعار کہنے شروع کر دیا. لوگ بعض اوقات ایسے پوچھتے ہوتے ہیں مجھ سے بھی، بعض اوقات جب میں کراچی میں جامعہ رشید میں پڑھاتا تھا تو پوچھتے تھے، کیوں کبھی کبھی میں بھی کچھ اشعار کہہ دیتا تھا، اور طلبہ کے اندر بھی ایک آدھ کوئی ایسے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں استاد جی بندہ شاعر کیسے بنتا ہے؟ تو میں نے کہا بندہ شاعر جو ہے نا، یہ خود میرے اوپر ایک ٹائم ایسا گزرا تھا، بہت زیادہ وہ غم اور اندوہ کا وقت تھا. تو وہ غم اور اندوہ جو تھا وہ از خود وہ اشعار کی شکل میں نکلتا تھا مجھ سے. مطلب میں سوچتا نہیں تھا کیا کہنا ہے، وہ خود بخود اشعار بن جاتے تھے. تو وہ تجربہ میں گزر چکا تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا انسان میں کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے بہت زیادہ. ایک بنیادی پریکٹس تو شعر کی ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی جس پہ غم آئے وہ شاعر بن جائے. بنیادی ایک پریکٹس اس کی ہونی چاہیے. اس کے بعد کیفیت انسان پہ آتی ہے نا، تو وہ اشعار خود بخود اس کی زبان سے، قلم سے وہ جاری ہو جاتے ہیں. تو وہ حالت ان کی تھی. ایسے زبردست اشعار، وہ مرثیے والے اشعار، جو غم والے اشعار ہوتے ہیں نا کسی کے جانے پہ، اور وہ مطلب مسلسل عجیب عجیب مضامین، اور ایک کے بعد دوسرا مرثی آ رہا ہے، تیسرا مرثی آ رہا ہے، پورے عرب کے اندر وہ پھیل گئے. تو وہ شاعری اتنی اونچی شاعری تھی کہ اس بات پہ ماہرین شعر کا اتفاق ہے کہ عرب کے اندر اس سے بڑی شاعرہ کوئی نہیں گزری جتنا درد تھا ان کی شاعری میں. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سعادت دے دی، مسلمان ہو گئی پورے قبیلے سمیت، اور اب تو ماشاء اللہ خود بڑی ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی، اپنے بیٹوں سمیت اسلام لائیں. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اشعار سنتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، باقاعدہ ان کو داد دیتے تھے. تو جب یہ قادسیہ کی جنگ تھی تو اس میں یہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھی، اور اپنے بیٹوں کو جب جنگ سے پہلے خود انہوں نے ہمت دلائی، اور ان کو کہا کہ اللہ کے راستے میں اب تم لڑو، اور جو سب سے سخت مقام ہو لڑائی کا اس میں گھس جانا.
چنانچہ جب لڑائی ہوئی ہے تو پہلے ایک بیٹا شہید ہوا، ان کو آ کے بتایا گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چاروں لڑکے شہید ہوئے، ایک ہی دن شہید ہوئے۔ لیکن یہاں پہ ان کی کیا صورت تھی، جب ان کو خبر سن کے کیا کہتی ہیں کہ حمد ہے اس مالک کی کہ جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں شہیدوں کی ماں ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ تو دیکھیں اسلام کس طریقے سے، اسلام اور ایمان انسان کے جذبات کو بدل دیتا ہے۔ کہاں وہ جو بھائی کی وفات پہ سالہ سال مرثیے کہتی رہی، بیٹے کا تعلق تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے نا ماں کے لیے، ان کی شہادت پہ انہوں نے کوئی مرثیہ نہیں کہا، بس اللہ کا شکر ادا کی، حمد و ثنا کی۔ تو خیر ایسے ایسے واقعات یہ جنگ قادسیہ کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو بہرحال 3 دن کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اوپر سے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو قریب میں جو لوگ تھے ان کو تو آواز سے بتا دیتے تھے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پرچوں کے اوپر وہ ہدایات لکھ کے کہ اس میں دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، پرچے پہ ہدایات لکھ کے اس پرچے کا گولا سا بنایا اور نیچے پھینک دیا، نیچے کوئی بندہ ہوتا تھا متعین، وہ اس کو کیچ کر لیتا تھا، پھر پڑھ کے فوری ہدایات آگے پہنچاتا تھا۔ یہ اس طریقے سے وہ ساری جنگ لڑی گئی۔ تو آخری جو لڑائی ہے اس کو، ہاں، لیلۃ الحریر جو تھی وہ تو یوں سمجھے کہ پوری رات وہ لڑائی ہوتی رہی، اور اس لڑائی نے یوں سمجھے کہ ایرانیوں کو شکست قریب پہنچا دیا، لیکن اگلی صبح تک بھی وہ ایرانی فرار نہیں ہوئے تھے۔ تو آخری جو لڑائی ہے، آخری دن کی صبح کی لڑائی، اس کو یوم قادسیہ کہتے ہیں، اور اس لڑائی میں حضرت قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن معدی کرب، اور طلیحہ ابن خویلد، یہ طلیحہ ابن خویلد وہی ہے جس نے صدیق اکبر کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر بعد میں شکست ہوئی تھی، اور شکست کے بعد فرار ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اسلام لایا، اور دوبارہ اسلام لانے کے بعد پھر یہ مجاہدین میں شامل ہوا۔ تو ان لڑائیوں کے اندر اس نے بھی زبردست کردار اس نے ادا کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے آخر وہاں تک پہنچ گئے جہاں رستم اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا یہ تو ہم تک پہنچ گئے، تو پیچھے ایک نہر تھی یا دریا تھا، رستم چھلانگ لگائی اس میں رستم نے تاکہ تیر کے پار نکل جائے، تو لیکن ہلال ابن علقمہ ایک مجاہد تھے، وہ اس کے پیچھے انہوں نے بھی چھلانگ لگائی دریا میں، اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے کنارے پہ لائے، اس کا سر کاٹ دیا، اور پھر انہوں نے آواز لگا دی کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ تو بس یہ جب اعلان جب ادھر ادھر سنا ایرانیوں نے، تو ان کی بالکل ہمت ختم ہو گئی اور ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تو مسلمانوں میں مجموعی طور پہ کوئی 6000 کے قریب مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں، اور ایرانیوں کی تعداد وہ شمار سے باہر ہے کتنے ان کے وہاں پہ ختم ہوئے۔ جب یہ لڑائی، یہ فتح کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی ہے، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وہ اکیلے جا کے مدینہ کے باہر شہرہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی خبر آئے قادسیہ کی لڑائی کی، اتنے بے چین تھے۔ تو ایک دن وہ ایک اونٹ سوار جو تھا وہ خبر لے کے آ رہا تھا، تو حضرت عمر کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو اس نے حضرت عمر نے سے پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ اپنا اونٹ دوڑا رہا کہ میں خلیفہ کو پہنچ کے پہلے اطلاع دوں نا، تو دوڑاتے دوڑاتے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے میں قادسیہ سے آیا ہوں، اور آپ جلدی جلدی جو ہے نا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اونٹ کے، یا ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح وہاں پہ ہوا کیا؟ وہ کہہ رہے اللہ نے مشرکین کو یہاں شکست دے دی ہے۔ تو آپ اس سے پوچھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اونٹ کے دوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اونٹ کو بھگاتا جا رہا ہے، یہاں تک جب وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ تو اب وہ اونٹ سوار پریشان ہوئے، امیر المومنین کسے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے میں تو خود تو ایک عام قاصد ہوں، تو آس پاس میرے ساتھ تو یہی بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ تو پھر وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ تو آپ نے بتایا اس میں کیا حرج ہے اس میں کہ میں تمہارے ساتھ چلتا رہا، تم سے میں بات چیت پوچھتا رہا۔ پھر آپ نے وہاں پہ ایک بڑی یعنی تاریخی تقریر ہے وہ بھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، کہ میں تمہیں غلام بناؤں۔ یہ بیچ میں کال آ گئی تھی، یہ سلسلہ منقطع تو نہیں ہو گیا؟ آواز آ رہی ہے؟ سر یہ آپ کی تھوڑی ہاں، سی آواز آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی، تھوڑی سی آواز میں کٹی تھی۔ اس کو وہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں ایک تقریر کی، بڑی تاریخی تقریر ہے وہ بھی، جو کہ تاریخ تبری میں مذکور ہے،
کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں غلام بنا کے رکھوں، میں تو خود اللہ کا غلام ہوں. ہاں یہ خلافت کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر ہے، تو میں ذمہ داریوں کا صحیح سے انجام دوں اور آپ اپنے گھروں میں چین کی نیند سوئیں، تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر میں یہ چاہوں کہ آپ میرے دروازے پہ کھڑے رہا کریں، یعنی خود اپنی پریشانیاں لے کے ادھر آئیں اور میں بے نیازی سے کھڑا رہوں، تو یہ میری بدبختی ہوگی. اور مزید فرمایا کہ میں تمہیں اچھی تعلیم و تربیت تمہیں دینا چاہتا ہوں، مگر اپنی گفتار سے نہیں، تقریروں سے نہیں، اپنے کردار سے. یہ بہت بڑا فرق ہے خلفۂ راشدین کی سیرت میں اور جو ان سے ہٹی ہوئی سیرت ہے دنیا دار حکمرانوں کی سیرت میں. دنیا دار بادشاہ جو ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ تقریروں کے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ خلفۂ راشدین کے یہاں تقریریں نہیں تھیں، اور بھی جو اچھے سلاطین یا خلفاء بعد میں آئے وہ عمل پہ یقین رکھنے والے تھے. اور ہے ہی اصل چیز عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس کے بعد پھر مسلمان آگے جب گئے ہیں، دریائے دجلہ سامنے آیا ہے، اس کے پار ایرانیوں کا پائے تخت تھا مدائن. اگر آپ مدائن کو گوگل پہ جو تصاویر والا سیکشن ہے اس میں آپ فائنڈ کریں، مدائن اور کسرا کا جو جس کو قصر ابیض کہا جاتا تھا، اب بھی اس کے کھنڈرات آپ کو مل جائیں گے. تو یہ جو قصر ابیض جو تھا نا، اس سفید رنگ کا بڑا عالی شان محل تھا، دنیا میں ایسا محل کوئی نہیں تھا، اور دریائے دجلہ کے پار وہ نظر آ رہا تھا. اور دریائے دجلہ میں طوفان آیا ہوا تھا، یعنی زوردار طغیانی کہتے ہیں، سیلاب کی کیفیت تھی. لیکن حسان ابی بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگتے اسی حالت میں دریا میں اتر گئے اور دریا کو پار کر لیا. ایک مسلمان بھی دریا میں ڈوبا نہیں، جبکہ ہونے یہ چاہتے پوری فوج ڈوب جاتی. تو یہ بھی صحابہ کرام کی کرامات میں سے ہے. اور سارے مورخین نے، امام طبری نے اور امام بلازری نے، حافظ ابن کثیر، سب نے اس واقعے کو لکھا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ صرف ایک مجاہد تھا کہ اس کا پیالہ ڈوب گیا تھا، باقی تو بندہ تو سارے سلامت ہی تھے. ایک مجاہد کا پیالہ ڈوب گیا تھا، دریا میں گر گیا تھا. تو کنارے پہ آگے اس نے دعا کی، اس نے کہا کہ یا اللہ، تو آپ جو ہے نا ایک دریا کی لہر آئی اور وہ پیالہ بھی کنارے پر آ گیا اور اس نے اٹھا لیا. ٹھیک، یہ جو دعا کرنے والے تھے یہ صحابی تھے، حضرت عامر ابن مالک رضی اللہ عنہ کا نام. تو مسلمانوں کو یہ کنارے پہ دیکھ کر وہ تو گھبرا گئی ایرانی. انہوں نے کہا فارسی میں جن کو آمدن، دیوا آمدن، جنات آ گئے، بھوت آ گئے، بھاگو. سب پورا پایا تخت خالی کر کے وہاں سے نکل گئے. تو جب حضرت سعد وہاں داخل ہوئے تو قرآن مجید کی آیات ان کی زبان پر آ گئیں. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین. کہ وہ لوگ کتنے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور مکانات، عمدہ مکانات اور عیش و آرام کے سامان جن میں وہ آرام سے رہتے تھے، سب کچھ چھوڑ گئے. تو ہم اسی طرح کرتے ہیں اور ہم نے ایک دوسری قوم اس کا وارث بنا دیا. تو اتنا زیادہ مال غنیمت تھا اس میں کہ ایک ایک آدمی کے حصے میں جو ہے نا 12 ہزار درہم آئے ہیں. 12 ہزار درہم کا مطلب جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ کئی لاکھ ڈالر بن جائیں گے. ابھی پورا حساب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کئی لاکھ ڈالر بنیں گے. وہ کئی لاکھ ڈالر اگر آپ اس کو روپوں میں لے آئیں تو کروڑوں بن جائیں گے. بہرحال، اور جب یہ اس کا 5واں حصہ جب دربار خلافت میں پہنچے، جیسے شرعی طریقہ ہے کہ 5واں حصہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، 5واں دربار خلافت میں جاتا ہے بیت المال کے لیے. تو وہ 5واں حصہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے فرمایا کہ جن لوگوں نے اتنا مال و اسباب، اتنی قیمتی انہوں نے چیزیں ہمیں بھیج دی ہیں، وہ یقیناً بہت زیادہ امانت دار ہیں. اور اسی میں سامان میں قالین تھا جسے نو بہار کہا جاتا تھا. یہ بڑا مشہور قالین تھا جو نوشیروان، جو ایران کا مشہور بادشاہ ہے، اس کو نوشیروان عادل جمہر، نوشیروان نے ایک دن اس سے کہا تھا، جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو ظاہر ہے گرمی کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو اس نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بھی گرمی کے اندر ہم بہار کا مزہ لے سکیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں. تو اس نے ایک قالین بنوایا، اور وہ قالین جو تھا آپ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا، اس کو آپ باغیچہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تقریباً وہ
90 فٹ اس کی لمبائی چوڑائی تھی اس کی، اور اس کے وہ ایسا اس کو بنا جب کھولا جاتا تھا اس کو، تو اس کے اندر باقاعدہ پودے اور اس کے اندر وہ گھاس، اور جیسے ابھی قریبی زمانے کے اندر اب مجھے معلوم نہیں آج کل کیا صورتحال ہے، لیکن پہلے جب ہم یہ ہاکی وغیرہ کے میچ وغیرہ دیکھا کرتے، اسکول میں ہم پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں وہ ایک چیز یہ آسٹرو ٹرف کہا جاتا تھا، یعنی مصنوعی گھاس کے میدان وہ لگائے جاتے تھے۔ وہ آسٹرو ٹرف ہم نے دیکھا بھی تھا کس طرح کھلتی تھی، پورا میدان جو تھا وہ گھاس ہی گھاس ہو جاتا تھا، تو اسی قسم کا تھا، لیکن اس سے اعلیٰ چیز تھی، یعنی آسٹرو ٹرف میں سے گھاس ہوتی، اس میں پودے بھی تھے اس کے اندر، تو وہ بادشاہ اس میں بیٹھ جاتا تھا، اور وہ پودوں کو زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے اس پہ سونے چاندی کی اس میں نقاشیاں تھیں، اس کے اندر اس میں ہیرے جواہرات وہ پھولوں کے اندر لگائے گئے تھے تاکہ زیادہ میں چمک پیدا خوبصورت لگے، تو بہت زیادہ قیمتی چیز تھی، تو اس کو بچھا لیتے تھے، اور کسی اونچی جگہ جیسے محل کی چھت کے اوپر سے وہاں سے پانی کی فوار اوپر سے ڈالی جاتی تھی، اس کے اندر جیسے عرق گلاب ملا دیا، وہ اوپر سے فوار آتی تھی، یہ نیچے بیٹھ گئے، تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ باہر کا موسم ہے اور ٹھنڈ ہے، اور اس کے اندر وہ پھر بیٹھ کے اپنا شراب وغیرہ پیتے تھے، اپنی عیاشی کرتے تھے۔ تو اس کو دیکھ کے سبھی حیران ہوئے، جب مدینہ میں اس کو کھولا گیا سب حیران ہوئے، تو بعض حضرات نے کہا کہ جی اس کو باقی رکھے نا، یہ ایک عجیب چیز ہے، اس کو دنیا دیکھے گی، اس کو تو ایک عجیب چیز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس طریقے سے مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، اس کے بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کا تو فرمان اتنا ہے، میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں اس کی کہ ایسا کیوں کہا، اس لیے کہ وہ اتنا کروڑوں آپ سمجھیں وہ دراہم و دینار کی قیمت کا وہ تھا، وہ لوگوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگا کے اس کو بنایا گیا تھا، تو وہ لوگوں کی کمائی ہے، لوگوں کا حق ہے، وہ لوگوں پر واپس جانا چاہیے، تو پھر ایسے ہی کیا گیا، اس مشورے پہ عمل کیا گیا۔ تو خیر یہ اس کے بعد مارکے اور بھی پیش آئے ہیں، لیکن ان کی تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے، آپ مطالعہ انشاءاللہ اس کو کر لیجئے گا۔ ہاں، بیت المقدس کی فتح بہت اہم ہے، اور بیت المقدس کی جو فتح ہے مسلمانوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں بیت المقدس تو پہلے آ جاتا ہے، بالکل جنوبی شام سے بھی پہلے اردن میں ہے، مسلمان بیت المقدس کے دائیں بائیں سے گزر گئے، اوپر چلے گئے اور شام فتح کر لیا، وہ اس لیے تاکہ بیت المقدس بغیر کسی جنگ کے وہ مسلمانوں کے پاس آ جائے، اس مقدس مقام پہ خون ریزی نہ ہو، تو جب اس کے شمال جنوب مشرق مغرب سارے علاقے فتح کر لیا تو بیچ میں بیت المقدس رہ گیا، تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ صحابہ کرام، یہ حضرت عمرو بن عاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ سب وہاں پر یہ اپنے لشکر لے کے پہنچ گئے، 16 ہجری میں اس کا محاصرہ ہوا ہے، تو خود جو وہاں پہ عیسائیوں کے پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بغیر لڑائی کے ہم حوالے کر دیں گے، آپ ہم سے ایک معاہدہ کر لیں، خلیفہ خود آ کے معاہدے کی توثیق کریں، تو رجب سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود روانہ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مدینہ میں اپنا نائب بنایا، اور بیت المقدس روانہ ہوئے، ایک ہی اونٹ تھا، کوئی محافظ نہیں، کوئی درباری ساتھ نہیں ہے، کوئی سامان سفر نہیں ہے، کوئی خیمہ ساتھ نہیں ہے، اونٹ پر کبھی خود تشریف فرما ہوتے اور کبھی پھر محافظ، یعنی کچھ فاصلہ خود پیدل طے کرتے اور کچھ فاصلہ وہ غلام پیدل طے کرتا، تو اس کو برابر اپنے ساتھ سفر کے اندر جو پروٹوکول آپ کا تھا وہی غلام کا تھا۔ تو بڑا عجیب واقعہ ہے، جب راستے میں آپ آرام کرنا چاہتے تو کیا کس طرح کرتے، وہ اونٹ کا جو گدا ہے، جو جسے ہم پالان کہا جاتا ہے، نمدہ کہا جاتا ہے، اسی کو نیچے رکھ کے اس پہ ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، کوئی جناب وہ تکلفات وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو جب اس حالت میں آپ وہاں پہنچے ہیں اور پھر پادری آئے ہیں اور دیکھا کہ حضرت عمر کا لباس اور وہ کتنا وہ معمولی ہے اس شخص کا، تو اس سے پہلے وہ بعض مسلمان افسران حضرت عمر نے کہا کہ پادری آنے والے ہیں، ان کے سامنے تو آپ اچھا لباس آپ کو ہم دیتے ہیں، وہ آپ پہن کے جائیں، تو آپ نے اس سے انکار کر دیا، اور کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں جو اسلام کے لیے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے نا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو خیر یہ پھر وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت بیت المقدس میں جو گرجے تھے، ان کے کئی گرجے بیت المقدس میں تھے، اور جو ان کے مذہبی شاعر تھے، انہیں صلیبیں وغیرہ، وہ سب کو آپ نے امن دیا، تو یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد بیت المقدس میں جو ان کے مختلف گرجے جہاں جہاں بنے ہوئے تھے، مسلمانوں نے ان کو ان کی حالت پہ باقی رکھا اور پوری طرح ان کو امن دیا۔ بہرحال یہ بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے مصر کی فتح بھی آپ کے دور پہ بڑی اہم ہے، اور اس میں چونکہ اب یہ سارا علاقہ شام کا اور اردن کا
اور فلسطین کا جو غزہ وغیرہ سارے فتح ہو چکے، مصر بہت قریب تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس محاذ پہ تھے، تو وہ پہلے بھی مصر تاجرانہ حیثیت سے پہلے مصر کا سفر کر چکے تھے، سارا نشیب و فراز معلوم تھا، ان کو معلوم تھا اب اس کی فتح مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضرت عمر رضی اللہ کو تردد ہے اس بارے میں، بھئی وہاں حملہ کیا جائے، محاذ جنگ مزید پھیل جائے گا۔ تو ان کو آپ نے ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ اگر میرا خط ملنے سے پہلے تو مصر میں داخل ہو چکے ہو تو پھر تو آگے بڑھ جانا، لیکن اگر مصر کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے تو پھر میرا خط پڑھتے ہی وہاں پہ تم رک جانا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بہت یعنی ہوشیار اور دور اندیش آدمی تھے، انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس خط میں کیا ہوگا، تو مصر کی طرف بڑھتے رہے، جب سرحد میں داخل ہو گئے پھر اس خط کو کھولا اور پھر جواب لکھا کہ امیر المومنین میں تو مصر کی سرحد میں داخل ہو چکا ہوں، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آگے جا کے جو ان کے خاص خاص شہر تھے، جیسے جس کو بابلیون کہتے تھے، جو جسے آج کل قاہرہ کہتے ہیں، جہاں احرام ہیں فرعونوں کے، وہاں پہ ان کا پرانا شہر تھا بابلیون، اس کو فتح کیا۔ اسکندریہ وہاں کا ساحلی شہر تھا، اس کو فتح کیا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو مصر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا۔ سن 20 ہجری میں یہ مصر فتح ہوا ہے۔ جو آخری بڑی لڑائی ہوئی تھی نا، یزد گرد وغیرہ سارے فرار ہو چکے تھے، انہوں نے خراسان وغیرہ میں جا کے وہاں پہ یہ روپوش بھی رہا اور مختلف لوگوں میں یہ منافرت کی آگ بھی پھیلاتا رہا اپنے اپنے قبائل میں۔ تو آخر میں اس نے ایک بہت بڑی لڑائی کے لیے تیاری کی، سندھ سے بھی لوگ منگوائے، یہاں اتنے دور دراز سے نا، تبرستان سے، بلوچستان سے، سندھ سے، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بعض لوگ آج کل پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جی سندھ پہ حملہ کیا، ایک سندھی قومیت کا پرچار کر کے، کہ سندھی تو بڑے امن پسند لوگ تھے، اور یہ جو پہلی صدی ہجری میں جو عرب آئے ہیں وہ ظالم اور غاصب تھے، انہوں نے آ کے سندھ پر پہل کی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں جو سندھ کے جو ہندو راجا تھے وہ پہل انہوں نے کی تھی، یعنی جو لڑائیاں صحابہ کرام کے عمر کے دور کے اندر ہو رہی ہیں، ان لڑائیوں کے اندر وہ لشکر دے کے یزد گرد کا ساتھ دیتے تھے، وہ فتنے کا مرکز تھا یہ علاقہ۔ تو قطع نظر اس کے اسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ آپ اقدامی جہاد بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی ملک نے آپ پہ حملہ نہیں بھی کیا لیکن وہ غیر مسلم ہے تو کفر بذات خود ایک ظلم ہے، اس ظلم کے ازالے کے لیے آپ وہاں پہ جہاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو آپ کے ملحقہ کفار کی سرحد ہیں ان سے آپ قتال کریں، تو اقدامی جہاد ہے، وہ خلیفہ کے منشا پہ جو مسلمانوں کا امام ہے اس کی حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے، وہ چاہے تو اقدامی جہاد کرے، اور اگر وہ سمجھتے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے تو نہ کرے۔ بہرحال تو یہ جو نہاوند میں پھر بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جس میں 1.5 لاکھ سپاہی تھے، ایرانی بھی تھے، بلوچ بھی تھے، خراسانی بھی تھے، دنیا جہان کے، یعنی اس میں بت پرست بھی اور آتش پرست بھی اور مزدکی بھی اور مانوی بھی، یہ سب جمع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ پھر آپ نے نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ سپہ سالار بنا کے اور وہاں بھیجا ہے، اور بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں بھی فتح نصیب فرمائی ہے۔ سن 21 ہجری کا یہ مارکہ ہے، اور یہ سمجھے کہ اس کے بعد جو ساسانیوں کی جو قوت تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ اتنے زیادہ فکر مند تھے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے یا اللہ اس میں فتح نصیب فرما دے۔ تو جب فتح کی خبر آئی ہے، اور اچھا اس میں جو سپہ سالار تھے نعمان بن مقرن وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس نے جب بتایا کہ حضرت نعمان شہید ہو گئے اور فلاں فلاں شہید ہوئے، تو مختلف نام بتایا، تو حضرت عمر پوچھتے تھے اور کون شہید ہوا، تو قاصد نے کچھ نام بتا دیے، پھر کہا کہ حضرت اور بہت سے لوگ شہید ہوئے جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ پھر رونے لگے اور کہا کہ اگر عمر انہیں نہیں جانتا تو اللہ تو انہیں جانتا ہے، جس نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا ہے وہ جانتا ہے، تو عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری تاریخ کا اور ہمارے اسلاف کے کردار کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے۔ آج کل جو کارناموں کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یعنی ہماری قوم کی بڑی اکثریت تو ہوئی ہے، شاید 99% ہم کہہ لیں جو معطل ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان کے سامنے بھی اکثر دنیاوی اعزازات اور میڈل اور تمغے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، اگر کسی کو اپنی طلب کے بغیر اعزاز مل جاتا ہے، اس کو تعریف مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نیت اپنی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جب جانتا ہے تو اور اس کے ہاں ثواب محفوظ ہے، بس وہی کافی ہے۔
تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر اس کے بعد جو مسلمان آگے بڑھے ہیں نا تو بلوچستان تک پہنچے ہیں، اور بلوچستان میں یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی یلغار کو روک دیا، کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں جانا۔ یہ جو بلوچستان میں یہ مکران کا علاقہ ہے، یہ مکران تو آج کل صحیح لفظ اس کا مکران ہے، میم کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پہ اپنے لشکر کو آپ نے روک دیا اور حکمت عملی کے تحت، تاکہ جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں ان کے نظام کو بہتر بنائے۔ فتوحات بھی مطلوب ہے، مگر فتوحات سے بھی کہیں زیادہ جو مطلوب ہے کہ جو علاقہ آپ کے پاس ہے اس علاقے کے اندر عدل ہو، انصاف ہو، اور ایک بہترین نظام آپ دوسروں کو، آپ دنیا کو آپ دیں۔ تو تھوڑی سی بات ہم اس نظام حکومت پہ کرتے ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں عروج پہ تھا، چونکہ آپ ایک اسلامی جو نظام ہے اس نظام خلافت کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے بانی آپ ہیں، اور وہ بعد میں قائم رہے ہیں، یعنی بعد کے خلفائے راشدین بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی ان میں سے اکثر شعبے اسی طرح باقی تھے۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جو اسلامی جو سلطنت تھی یا خلافت تھی وہ 22.5 لاکھ مربع میل کو محیط تھی، یعنی مجموعی طور پہ 36,21,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، یعنی پورا جزیرۃ العرب ہے، اور پورے یہ مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک ہیں، مصر شامل ہے اس میں، ایشیائے کوچک کا کافی حصہ شامل ہے، عراق ہے، ایران ہے، افغانستان کا کافی علاقہ ہے، بلوچستان کا کافی علاقہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی سلطنت تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی وہ سلطنت، سب سے بڑی حکومت تھی۔ اس حکومت میں بیت المال کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسلامی حکومت کی جو بھی آمدن ہے، جو اثاثے ہیں، جو خراجات ہیں، ان کا ایک مربوط نظام تھا۔ جو لوگ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ کوئی نظام نہیں تھا، وہ سمجھیں کہ جہالت کی وادیوں کے اندر غرق ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک جو نا پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدے دار شبر زیدی صاحب نے، صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے اس شخص کو، تو یعنی اتنا وہ بدتمیز آدمی تھا، اس نے ایک بیان کے اندر اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ ریاست مدینہ، نعوذ باللہ، اس نے کہا ریاست مدینہ محض ایک بکواس ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے، ریاست مدینہ محض ایک بکواس ہے، اور دنیا میں کبھی بھی ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ریاست مدینہ کے کیا اس میں بینک تھے، کیا اس میں ہاسپٹل تھے، اس میں بہت ساری چیزیں جو آج کل کی چیزیں بتا رہا ہے کہ سڑکیں، جو ریاست ہوتی ہے اس میں تو سڑکیں ہوتی ہیں، اس میں بینک ہوتے ہیں، اس میں فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اس میں نہیں تھی۔ تو یہ ساری یوں سمجھیں کہ جہالت کا نمونہ ہے آج کل کے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یوں دیکھیں کہ سے اتنا سمجھنا کسی شخص کے لیے اگر سمجھنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ اگر وہ ریاست نہیں تھی، بقول ان کے سے وہ قبائلی نظام تھا، تو اس قبائلی نظام نے دنیا کی سپر پاورز کو کیسے شکست دے دی۔ کوئی بھی نظام جب آمنے سامنے متبادل آتے ہیں تو اگر ایک طرف نظم و ضبط زیرو ہو اور دوسری طرف نظم و ضبط بہت ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، قیصر و کسریٰ کی جو سلطنت بڑی منظم تھی وہ، تو اگر ان منظم طاقتوں کے مقابلے میں یہاں نظم و ضبط تھا ہی نہیں کوئی بقول آپ کے، تو کیسے یہ ممکن ہوا کہ ایک بھیڑ نے، ایک ہجوم نے، جسے آپ ہجوم کہتے ہیں یا قبائلی جتھے کہتے ہیں، انہوں نے کیسے شکست دے دی اس کو۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا تھا وہ اتنا سادہ بھی تھا اور اتنا مضبوط بھی تھا کہ آج کل بھی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کی پیروی کر رہی ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کون سا ایسا نظام رہا جو سستا ہو اور کامیاب ہو۔ میں اس کی مثال آپ کو ذرا آگے بتاؤں گا، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں تھیں۔ بیت المال ہے، اس سے پہلے بیت المال کا کوئی وجود نہیں تھا، بادشاہوں کے اپنے ذاتی خزانے ہوتے تھے، بیت المال تھوڑی کہا جاتا تھا، ذاتی ملکیت ہوتی تھی، جس کو چاہیں جتنا دے دیں، اور اس کا تقریباً 80-90% تو ان کی ذاتی عیاشوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ بیت المال کا ایک ایک درہم مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح بلدیہ جسے کہتے ہیں آج کل، بلدیہ کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام بلدیہ نہیں تھا لیکن نظام سارا بلدیہ والا تھا، یعنی آپ نے ہر ضلع کے اندر، ہر علاقے کے اندر تقسیم کیا اپنے علاقوں کو، پھر انہیں ذمہ دار بنائے۔ جو بلدیاتی کام ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ سڑک بنانا ہے، گلیوں کو پختہ کرانا ہے، سیوریج کا انتظام کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہر علاقے کے اندر آپ نے کیا ہے۔ اسی طریقے جیسے آج کل موٹر وے کہا جاتا ہے،
وہ موٹر وے کا اس زمانے کے لحاظ سے جو نظام تھا، چاہے آج کل کی طرح مضبوط سڑکیں تو ہو نہیں سکتی تھیں، وہ وسائل نہیں تھے، لیکن سڑکیں آپ نے بنوائی ہیں. بنوانے کے ساتھ جو موٹر وے کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ کہ موٹر وے پہ سیکورٹی بہت زبردست ہوتی ہے. آپ پورا پاکستان کراس کر لیں، کوئی چوری ڈاکہ نہیں ہے. وہ پورا نظام آپ نے بنوایا کہ شاہراہوں کے اوپر جگہ جگہ چوکیاں قائم ہیں. تو وہ جو حدیث تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت یمن سے لے کے وہ شام تک وہ سفر کر جائے گی اور کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوگا، زیورات سے لدی پھندی ہوگی. تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ نے جو وہ پیشگوئی کی تھی کہ طویل طویل اسفار عورتیں وہ زیورات سے لدی ہوئی چلی جائیں گی، کوئی پوچھے گا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر وہ چیزیں ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اسی طریقے سے یہ جو سرکاری حسابات کے دفاتر ہیں، پورا پورا حساب ہوتا تھا، ایک ایک پائی کا حساب ہوتا تھا. آڈٹ سسٹم ہوتا تھا اس زمانے میں. آڈٹ سسٹم کی مثال آپ کو میں بتاؤں کہ اس آڈٹ سسٹم سے، حالانکہ صحابہ کرام ہے، وہاں تو بدعنوانی کا سوال ہی نہیں ہے نا، لیکن صحابہ کرام نے کوفہ کا انتظام کیا ہے، بصرہ کا انتظام کیا ہے. پورے سال میں جو آمدن خرچ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا بھی دیکھتے تھے، کتنا آیا ہے، کتنا گیا ہے، کتنا بچا ہے. اور اس بنیاد پہ باز پرس ہوتی تھی باقاعدہ. ٹھیک ہے. اس طرح مردم شماری جسے کہا جاتا ہے، پورے عالم اسلام کی مردم شماری، میرے خیال میں شاید اس سے پہلے آپ کو مثال ایسی نہیں ملے گی کہ پورے عالم اسلام کی مردم شماری کرائی گئی. کتنے لوگ ہیں پورے عالم اسلام میں؟ مردم شماری سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، آپ اپنا جو منصوبہ ہوتا ہے ترقیات کا، وہ اسی کی بنیاد پہ بناتے ہیں. آبادی کتنی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے ضروریات کتنی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے مستقبل کی ضروریات کتنی ہیں. تو وہ کام بھی آپ نے کرایا ہے. اسی طریقے سے جو فوجی چھاونیاں ہیں جو مدینہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، وہ آپ نے تعمیر کرائی ہیں. تعلیم گاہیں آپ نے بنوائی ہیں. تقریباً ہر جو بڑی مسجد تھی وہ تعلیم گاہ تھی. یعنی ویسے چھوٹی مسجدوں میں مکاتب تھے، لیکن جو بڑی مساجد تھی وہاں پہ حدیث اور فقہ اور تفسیر اور ذکر اور تلاوت اور دین کی دعوت، یہ جناب مساجد کے اندر یہ ماحول تھا جناب. اور اسی لیے جو آپ جو تابعین کو آپ دیکھتے ہیں، یہ ہزاروں تابعین علم و فقہ کے پیکر، یہ کہاں سے نکلے؟ انہی مساجد میں، انہی تعلیم گاہوں سے یہ لوگ نکلے. اسی طریقے سے جو غیر مسلم شہری ہیں، یعنی ذمہ جو ہیں، ان کو ذمہ اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا ذمہ مسلمانوں نے لیا ہے، خلیفہ نے لیا ہے. ان کے حقوق بھی اتنے محفوظ تھے، ان کاروبار میں وہ بالکل آزاد تھے، اور جناب ان کی مذہبی آزادی ان کو حاصل تھی. یعنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ جس کو جیسے مانتے ہیں اس طرح عبادت کریں وہ. اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے برابر تھی. یعنی اگر کوئی مسلمان ذمہ کو قتل کرے گا تو مسلمان بھی بدلے میں اس کی سزا بھی قتل ہے. مسلمان اس کے اگر مال وغیرہ کو چھینتا ہے تو اس کی بھی وہی سزا ہے جو کسی مسلمان کو چھیننے کی ہے. تو یہ جناب اس زمانے کا نظام تھا. میں نے بہت ہلکی سی اس پہ روشنی ڈالی ہے. اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ الفاروق علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا انگریزی ترجمہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کروایا تھا. اور چونکہ انگریز ان سے پوچھتے تھے کہ پاکستان میں آپ کیا نظام قائم کریں گے، تو قائد اعظم جواب تو بہت سارے دیتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں پریکٹیکل کوئی آپ دکھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم نے کہا کہ جو پریکٹیکل تھا بہت پہلے ہمارے پاس موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ. تو الفاروق کا جو ترجمہ ہے نا، شریف الدین پیرزادہ جو جناح صاحب کے سیکرٹری تھے، جن کا بھی کوئی 5-6 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، ان سے الفاروق کا انگریزی ترجمہ کرایا. وہ ترجمہ پھر ہمارے ہاں تو اتنا نہیں چلا، لیکن انگلستان میں، یورپ میں بہت چلا ہے. اس کو دیکھ کے کوئی 1950 کے لگ بھگ وہاں پہ انہوں نے کچھ قانون متعارف کرائے، خاص طور پہ انگلینڈ میں. ان کو جنرل عمر لاز کہا جاتا ہے، جنرل عمر لاز. اور وہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو انگلینڈ میں جو رہتے ہیں یا آنا جانا ہوا ہے، کہ وہاں جو چھوٹے بچے ہیں، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، جو بے روزگار ہے اس کا وظیفہ جاری ہے. وہ لگتا ہے حکومت بہانے ڈھونڈتی ہے کیسے ان کے لیے وظیفے جاری کریں اور کیسے کوئی آدمی وہاں پہ بھوکا نہ سوئے. تو یہ وظائف کا جو سلسلہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ نے جاری کیا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے. پھر الفاروق میں آیا، الفاروق سے پھر انگریزی ترجمہ ہوا. اور وہ لوگ تو ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست نظام ہے. تو انہوں نے اس نام بھی تبدیل نہیں کیا کہ ہم نے خود اس کو اختراع کیا ہے. یہ حضرت عمر کے قوانین ہیں، جن میں سے کئی قوانین انگلینڈ کے اندر آج رائج ہیں. تو خیر، سن 23 ہجری کے اختتام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا سفر کیا. بس یہاں میں اس کو بہت مختصر لوں گا، آپ تفصیل آپ تاریخ امت مسلمہ پڑھ لیجیے، جیسے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو آپ اس سفر سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی
کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد رسولک، تیرے راستے میں شہید ہونے کی بھی تمنا ہے اور تیرے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی بھی تمنا ہے، اللہ دونوں میری تمنائیں پوری کر دے۔ تو بظاہر تو ان کا جمع ہونا مشکل تھا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی جہاد نہیں تھا، جہاد تو سرحدوں پہ تھا، اور سرحد پہ کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر وہ مدینہ میں کیسے دفن ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور یہ ایک منظم سازش معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو غلام تھا ابو لولو فیروز، اس نے آپ سے بات چیت کی اپنے ٹیکس کے بارے میں، جو ٹیکس اس کے آقا اس سے لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹیکس ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے تمہارے اوپر، تو اس نے اس کو اشتعال کی وجہ بنا لیا، اور پھر ایک دن فجر کی نماز سے پہلے خنجر لے کے مسجد نبی کے اندر بیٹھا، اور موقع پا کے، بلکہ نماز ابھی شروع ہوئی تھی، اس نے آپ پہ حملہ کر دیا، بڑے سخت اس نے وار کیے جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ واقعہ عام طور پہ تو یہی بیان ہوتا ہے، لیکن مجھے اس میں جو میں نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے ایک اچھی خاصی سازش اس میں نظر آتی ہے، وہ تاریخ امت مسلمہ میں اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ پڑھ لیجیے گا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی بات چیت کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آگے جو آپ نے وفات سے پہلے جو آپ نے اگلے سربراہ کے لیے جو ترتیب بنائی تھی، جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خلیفہ بنے، اس کو انشاءاللہ اگلی درس میں ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری بات چیت ختم ہوتی ہے، کوئی سوال ہے تو آپ انشاءاللہ بھی کر سکتے ہیں، جزاک اللہ اور خیر، جو جزاک ہمارا گروپ ہے یا جو ہمارے ایڈمن ہیں ان کو بھی آپ سوالات اپنے ٹیکسٹ میسیج کی شکل میں ہفتے کے درمیان بھی بھیج سکتے ہیں، میں موقع بموقع انشاءاللہ جس سوال کا جواب دینا ضروری ہے انشاءاللہ جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام۔